اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر. آج کا جو ہمارا 9th کا سوشل سائنس کے جو ٹاپک ہے تو وہ ہے ماڈرن فارمز آف منی. تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ منی کیا ہے. پھر ہم اس سے پہلے بھی یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایولیوشن آف منی. پھر ہم نے دیکھا انیمل منی، کموڈیٹی منی، میٹلک منی، پیپر منی. تو آج ہم دیکھیں گے ماڈرن فارمز آف منی، یعنی کہ جو جدید طریقے قسم کی پیسے ہیں وہ کیا ہیں. جدید یعنی کہ ماڈرن فارمز آف منی جو ہے وہ کیا ہیں. Having discussed the concept of money as a medium of exchange, let's understand the modern concept of money as we know it today. Before the introduction of coins, a variety of objects were used as money. تو اس سے پہلے کہ ہم پیپر منی یا پھر ہم جو ہے کوائنز وغیرہ کا یہاں پہ ذکر کریں تو اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں کو بہت پرانے زمانے میں جو ہے منی کنسیڈر کیا جاتا تھا. Ancient Indians have used grain and cattle as money. پرانے and therefore came to be known. Therefore thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper, which continued for centuries before giving way to paper currency. تو پرانے زمانے میں اینشنٹ انڈیا میں کیا ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ لوگ جو گرین جو چاول وغیرہ ہیں اور کیٹل کو ہے ایز منی کنسیڈر کرتے تھے. انہی کو ایکسچینج کرنے کے طور پہ جو ہے یوز کیا جاتا تھا. اس کے بعد پھر میٹلک منی آ گیا جس میں کوائنز، گولڈ، سونا، چاندی، جو ہے سلور آ گیا. تو پیپر بھی آ گئے وچ کنٹینیوڈ فار سینچریز. تو جو بہت صدیوں تک چلتا رہا، بہت سالوں تک چلتا رہا. تو اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے پھر پیپر کرنسی بنائی گئی. دا ماڈرن فارمز آف منی انکلوڈ لیکن جو جدید طریقے کے منی ہے ہمارے پاس ان میں کیا کیا ہے. ماڈرن فارمز آف منی کا انکلوڈ کرنسی، ڈیمانڈ ڈپازٹس، پلاسٹک منی، ڈیبٹ کارڈز، کریڈٹ کارڈز. تو ان میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کرنسی ہمارے پاس، پیسے ہمارے پاس. تو اسی طرح ڈیمانڈ ڈپازٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں ان کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ رہتا ہے، چیک بک رہتا ہے. اسی طرح پلاسٹک منی بھی ہمارے پاس ہے. مثال کے طور پر ڈیبٹ کارڈ ہمارے پاس ہے، اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ہمارے پاس ہیں. تو ان کو ہم جو ہے ماڈرن منی کہتے ہیں. سو کرنسی، ہاؤ ڈز منی لک لائک، واٹ از دا فارم آف منی. تو اب یہ منی کیسا دکھتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے کون سی منی ہے. اوور دا ایئرس دا فارم آف منی ہیز چینجڈ. تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت پرانے کئی سالوں سے جو ہے وہ منی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. یو مسٹ ہیو ریڈ ان ہسٹری دیٹ ڈیورنگ دا ڈیز آف کنگس people used to trade by using gold coins, silver coins, copper coins. Before that, in the ancient days, in some places, people used to hold money in the form of cattle. تو ہم نے پہلے ہی پڑھ چکا ہے کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ ہوا کرتے تھے، مغل کا دور تھا، تو وہاں پہ لوگ جو ہے کوائنز کو، سلور کو، کاپر کو، اس کو ایز اے منی یوز کرتے تھے. پھر اس کے پرانے زمانے، اس سے جو پرانا زمانہ تھا اس میں جو ہے لوگ کیٹل کو یوز کرتے تھے ایز منی، سالٹ کو یوز کرتے تھے ایز منی. پیپر منی ایٹ پریزنٹ ہیز آکیپائڈ ویری امپارٹنٹ پلیس ان دا ماڈرن سسٹم آف آل کرنسیز. لیکن اس وقت جو جس منی کو سب سے زیادہ ویلیو دیا جاتا ہے دیٹ از پیپر منی. Place and the paper money is used to refer to the government notes, that is notes issued by the central bank of the country. The paper money is used to refer to the government notes, that is notes issued by the central bank of the country. جو ہر ایک ملک کے پاس اپنے ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے تو وہی جو ہے یہ نوٹس کرنسی جو ہے ایشو کرتا ہے، اسی کو منی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کو لیگل ٹینڈر منی بھی کہتے ہیں کیونکہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. Have you ever wondered why paper notes are accepted as medium of exchange? کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیشہ پیپر کو ایز منی استعمال کیوں کیا جاتا ہے.
منی کو ایز پیپر کو ایز جو ہے کرنسی کیوں ایکسیپٹ کیا جاتا؟ ہم کسی کو اپنے ہزاروں کے نوٹ جو کاغذ میں دیتے ہیں، لیکن وہاں سے ہم ان کو اس سے گولڈ لیتے ہیں، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، ہم زمینیں خریدتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں اگینسٹ اے پیپر، ایک معمولی سے پیپر کے اگینسٹ ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں۔ کیا ابھی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی کو ہم 10,000 روپے دیتے ہیں تو وہ سونا دیتا ہے ہمیں، ہم اس کو پیپر دے رہے ہیں، وہ ہمیں سونا دے رہا ہے، گولڈ دے رہا ہے؟ تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ In Indian currency, notes and coins are issued by the Reserve Bank of India on behalf of the government. تو اسی طرح انڈیا کا جو سینٹرل بینک ہے دیٹ از ریزرو بینک آف انڈیا، شارٹ میں اس کو کہتے ہیں RBI۔ تو یہ گورنمنٹ کے بدلے جو ہے یہ کرنسی نوٹس ایشو کرتے ہیں۔ نو پرسن اور آرگنائزیشن از الاؤڈ ٹو ایشو دا کرنسی، کوئی بھی پرائیویٹ آدمی، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، پرائیویٹ بینک جو ہے وہ کرنسی ایشو نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اتھارٹی دی گئی ہے صرف ریزرو بینک آف انڈیا کو ہی، آن بہاف آف دا گورنمنٹ جو ہے یہ کرنسی ایشو کرتا ہے۔ مور اور نو پرسن ان انڈیا کین لیگلی ریفیوز دا پیمنٹ میڈ ان روپیز۔ تو اسی طرح جو ہے انڈیا میں کوئی بھی شخص پیسہ لینے سے انکار نہیں کر سکتا، اگر اس کو پیسہ چاہیے تو اس کو وہ کسی چیز کو بیچنا خریدنا چاہتا ہے، وہ پیسے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہینس دا روپی از یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج ان انڈیا۔ تو اسی طرح جو ہے انڈیا میں روپی کو جو ہے کرنسی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ ریمبر دیٹ دا کرنسی نوٹس اینڈ دا کوائنز آف انڈیا آر ویلڈ اونلی ان انڈیا اینڈ ناٹ ان ادر کنٹریز۔ تو اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو انڈین کی کرنسی ہے، انڈین روپی جو ہے وہ صرف انڈیا میں ویلڈ ہے، نہ کہ باقی ملکوں میں۔ ایوری کنٹری ہیز اٹس اون کرنسی، ہر ایک ملک کی اپنی کرنسی ہے۔ اف یو وزٹ ادر کنٹریز دین یو ہیو ٹو ایکسچینج دا انڈین کرنسی ود دا کرنسی آف دیٹ کنٹری۔ لیکن اگر آپ کو دوسرے ملک میں جانا ہے، جیسے USA جانا ہے یا آپ کو سعودی عربیہ جانا ہے، آپ کو انڈیا کی کرنسی ان کے کرنسی کے ساتھ بدل کر پھر وہاں جانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ انڈیا کی کرنسی وہاں لیں گے تو امریکہ میں تو آپ کو ڈالر چاہیے، لیکن وہ آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ روپی سے کچھ نہیں خرید سکتے، آپ کو پہلے روپی کو ڈالر کے ساتھ ایکسچینج کرنا پڑے گا، پھر وہاں پہ جانا پڑے گا۔ اسی طرح سعودی عربہ بھی۔ فار انسٹنس اف یو وزٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ یو ہیو ٹو ایکسچینج دا انڈین روپی ود دا ڈالر، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ دا یورپین کرنسی از کالڈ یورو ہیونگ سمبل یو۔ تو اسی طرح جو ہے یورپین کرنسی جو ہے اس کو یورو کہتے ہیں۔